میں امجد اقبال میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب کے بعد آئے چلتے ہیں احتجاج کے جانب. تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے کہ آپ جو ہے نا کوریج کریں تاکہ پورے دنیا میں یہ بات جائے. ہمارا تو پاکستان میں یہ واقع ہو لیکن آپ کی کوریج سے پورے دنیا میں یہ بات جائے گی, اور یہ جب پورے دنیا میں جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پرائم منسٹر, سی ایم اور یہ جو ہے نا ان پہ ایکشن لیں گے تاکہ ان کے قاتل بالفور گرفتار ہو سکے, کیونکہ ان کو بار بار یہ آسرے دیے جا رہے کہ ابھی کر رہے, کل کر رہے, پرسوں کر رہے, لیکن ان کے والد صاحب گھر والے اب تک مطمئن نہیں. تو آپ لہٰذا مہربانی کر کے تاکہ اس بات کو ہائی لائٹ کر کے پورے دنیا میں اس بات کو پہنچایا جائے, آپ کی مہربانی, کیونکہ یہ غریب لوگوں نے گاڑیاں پھر اپنے رینج پہ سب نے پیسے اکٹھے کیے. پریس کلب پہ آنے کا مطلب یہ کہ ہمیں جو ہے نا کوریج دے کے ہماری بات کو سنا جائے اور ایوان بالا تک ان باتوں کو پہنچایا جائے. پارٹی کے ان کو انوالو کریں گے اور ایک بھرپور مظاہرہ آپ کے پاس بھی لے کر آئیں گے اور کراچی کے ہر شہروں میں انشاءاللہ مظاہرے کرنے جائیں گے. یہ بچی گھر سے تقریباً جو ہے نا گھر کے پاس سے 5 منٹ کا راستے, تو وہاں سے جیسے پوارا چوک یہاں پہ یا پریس کلب سے پوارا چوک یہاں تقریباً جو ہے نا 5 منٹ کا راستہ تھا, وہاں سے غائب ہوئی. اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتی اور پھر لاش ملی گئی, اور 2 دن بعد نہیں, لاش ایک خالی پلاٹ تک کچرا کنڈی تھی اس میں رکھا تھا لاش. تو پھر جو ہے نا وہاں سے پتہ نہیں کسی کا کوئی بال گیا, وہ اور جو ہے نا بچے گئے بال لینے, پلاٹ پہ خالی ہوا کچرا تھا, تو وہاں جب دیکھا تو بال کے بجائے وہاں تو کچرا پڑا, وہ بچی پڑی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے پورے محلے میں وہ ویلا مچ گیا کہ یہاں بچی ہے بچی. جب لوگ آئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ منیبا نام کی بچی تھی. میں تو آئی جی سندھ سے بھی درخواست کرتا ہوں اور ڈی جی رینجر سے بھی درخواست کرتا ہوں اور پرائم منسٹر سے بھی درخواست کرتا ہوں, چیف منسٹر سے بھی کرتا ہوں اور آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ واقعات کب تک ہوتے رہیں گے. یہ بچے جو آج آپ دیکھ رہے ہو, ہماری مائیں بہنیں یہ جو آج آ چکے, یہ اس وجہ سے ڈر کے مارے آئے ہوئے کہ کل کے لیے یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, لہٰذا خدا کے لیے ہمیں انصاف دیا جائے. یہ تو میں جب گھر پہ گیا تو میرے بھائی کے گھر یہ گئی تھی میری ماں اور بڑی بہن کے ساتھ, تو مجھے گھر میں بتایا گیا کہ بچی 2:30-3 بجے سے جب ادھر بھائی کے گھر سے نکلی ہے پھر نہیں ملی, وہ لوگ گھوم رہے ڈھونڈ رہے. تو پھر میں نے بھی کوشش کیا رشتہ داروں میں ادھر ادھر میں نے کوشش کیا, جب نہیں ملی 7 بجے پھر میں تانے میں گیا, تانے میں نے اطلاع دی تھی, اس نے بولا چلو اگر نہیں ملا پھر FIR کاٹ دیں گے. پھر ہم تانے سے نکل گئے, پھر ہم 3 دن گھومتے پھرتے رہے, اس میں 2-3 دفعہ میں تانے کیا بھی FIR نہیں کاٹا. پھر جب 18 تاریخ کو میں صبح تانے پہ بیٹھا تھا, جب مجھے بھائی نے فون کیا کہ بچی مل گئی لیکن ایسی حالات میں مل گئی کہ پہچاننے کا قابل نہیں ہے اور بہت تشدد اس پہ کیا گیا. تو پھر تانے سے میں بھاگا اور پھر میں ہوش میں نہیں تھا, میرے ساتھ دوست موسیٰ بھائی اس نے مجھے سنبھالا. جب میں ادھر پہنچ گیا اس کے بعد پولیس پہنچ گئی, لیکن سر سے جب پانی گزر گئی پھر اس کے بعد پہنچ گئی, اس سے پہلے کچھ نہیں کیا. وہ بھی ہم نے برداشت کر لیا, ہم نے بولا چلو جو بھی کیا پولیس والے, ہم پولیس کا کیا کر سکتے ہیں, پولیس تو بدماش ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد ہم نے بولا چلو کچھ بھی ہو, ابھی تک ہم نے کسی کو یہ نہیں بولے کہ پلانے کو ہٹاؤ, کسی نے کارروائی نہیں کیا ابھی تک, ہمارا کوئی نہیں کاٹی گئی. لاش جب مل گئی پھر ہم جب دفنا گئے اس کے بعد FIR کاٹی گئی اور اس کے بعد تسلی دینا شروع ہو گئی کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی اس کے حوالے سے کہ یہ ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی میعاد کی طرح ظلم بھی ان کا بڑھتا ہی جا رہا ہے. انہیں یہ شرم بھی نہیں آ رہی کہ یہ قوم کی بچیاں اس طرح سے بے عزت ہو رہی ہیں اور ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. 35 دن ہو گئے, اللہ کی پناہ 35 دن تو ہم کہہ رہے ہیں. بچی سے کے ماں باپ سے پوچھیں کہ کتنے لمحے گزر گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ظلم ہوا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے بعد بھی وہ آزاد پھر رہا ہے, وہ عیش سے پھر رہا ہے, آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں. مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی, وہ تو کسی اثر و رسوخ کا حامل بھی آدمی نہیں ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ تھانے میں احتجاج کرنے گئے, تھانے میں ایسے جو سن نہیں رہا, 3 دن تک تو وہ موجود ہی نہیں تھا اپنی جگہ پر, اور ان کو یہ کہتا رہا کہ میں ابھی تو جناح ہاسپٹل جا رہا ہوں, وہاں پہ کوئی ہے, ابھی میں وہاں جا رہا ہوں. 3 دن کے بعد بچی کی لاش ملی ہے. اگر یہ اسی وقت حرکت میں آ جاتے تو شاید زندہ بچ
बच्ची बाजियाब हो जाती। इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी इसके हवाले से कि ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मियाद की तरह जुल्म भी इनका बढ़ता ही जा रहा है। इन्हें ये शर्म भी नहीं आ रही कि ये कौम की बच्चियां इस तरह से बेइज्जत हो रही हैं और इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। 35 दिन हो गए, अल्लाह की पनाह 35 दिन तो हम कह रहे हैं। बच्ची से के माँ बाप से पूछें कि कितने लम्हे गुजर गए। मसला ये नहीं है कि जुल्म हुआ है, मसला ये है कि जुल्म के बाद भी वो आजाद फिर रहा है, वो ऐश से फिर रहा है, आप उसको पनाह दे रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सी, वो तो किसी असर और रसूख का हामिल भी आदमी नहीं है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? वहाँ थाने में एहतजाज करने गए, थाने में ऐसे जो सुन नहीं रहा, 3 दिन तक तो वो मौजूद ही नहीं था अपनी जगह पर, और इनको ये कहता रहा कि मैं अभी तो जिन्ना हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई है, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। 3 दिन के बाद बच्ची की लाश मिली है। अगर ये उसी वक्त हरकत में आ जाते तो शायद जिंदा बच्ची बाजियाब हो जाती, लेकिन ये खुद कातिल बन गए हैं। इन्होंने कातिल को पनाह देने वाला भी तो कातिल ही है ना। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।